لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ محترم اسلامی بھائیوں، رب العزت کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سال کی اس رمضان کی آخری تراویح مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے بخشے انشاءاللہ۔ محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کو ٹہرتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ ٹہرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں لوگوں کے ساتھ دکھاوا کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر وہ بہت کم کیا کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر منافقین کا ذکر ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافق، نفاق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک، نفاق وہ چیز ہے کہ انسان دل میں کفر کو چھپا کر رکھے، کفر کو دل میں چھپا کر رکھے، جب وہ مسلمانوں کے ساتھ آئے تو ایمان کا اظہار کرے، اس کا نام ہے نفاق۔ اور ایسا جو کرتا ہے اس کا نام ہے منافق۔ دل کے اندر تو کفر کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے درمیان میں آتے ہیں تو وہ مسلمان جیسے چلتے ہیں اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ جو نفاق ہے شرک سے بڑھ کر جو ہے خطرناک ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ شرک آدمی جو کرتا ہے نا، شرک کھلم کھلا کرتا ہے، آدمی شرک کھلم کھلا کرتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے، اس پر وہ جو ہے اڑے رہتا ہے، اور وہ جا کر جو ہے دوسروں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، کھلم کھلا جو ہے مشرک یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ منافق ویسے نہیں، منافق کیا کرتے ہیں؟ اندر سے چھپا کے رکھتے ہیں، جی اندر سے اپنے عقیدے کو چھپا کے رکھتے ہیں، جی اسلام کے خلاف جو ہے ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اسلام کے خلاف نفرت بھر کے رکھتے ہیں دل کے اندر، جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو ایسے ہی جو ہے بدل جاتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں نا اردو میں دو رخی انسان، دو رخی، ادھر آتا ہے تو ایسے، ادھر جاتا ہے تو ویسے۔ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے نا، سورۃ البقرہ کے اندر بھی شروع کی ابتدائی جو آیتیں ہیں، ان ابتدائی آیتوں میں انہی کا تذکرہ ہے۔ کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کیسی کیسی ان کی خباثتیں، کیسی کیسی ان کی شرارتیں، اسلام کے خلاف کیسی کیسی جو ہے ان کی پلاننگ، ان کی سازشیں۔ واللہ یہ اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہ منافق بہت بڑا خطرہ، کیونکہ یہ ایسے دشمن ہیں جو دکھے نہیں آتے، ایسے دشمن ہیں جو دکھے نہیں آتے۔ سامنے دکھے ہوئے دشمن کا مقابلہ تو کر سکتا نہ ہے ایک انسان، لیکن ایک انسان دکھتا ہی نہیں، آپ کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر آپ کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، آپ کے خلاف جو ہے باتیں کرتا ہے، اور آپ کو جو ہے آپ کو گرانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے پیچھے بیٹھ کر۔ سامنے اگر رہے تو کچھ کر سکتے ہیں، یہ منافق ایسے ہیں، سامنے آئیں گے نہیں، پیچھے سے اسلام اور اسلام کے خلاف جو ہے چالیں چلتے ہیں یہ لوگ۔ بھائیو دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی زندگی 13 سال کی اور مدنی زندگی 10 سال کی۔ مکی زندگی کے اندر منافق نہیں تھے، مکی زندگی میں منافق نہیں تھے،
مدنی زندگی میں منافق تھے. کیوں؟ مکی زندگی میں مسلمان بہت کمزور، اسلام بہت کمزور، اور یہ جو مشرک تھے یہ کھلم کھلا آتے تھے، مسلمانوں کو دباتے تھے، اپنی دشمنی کا اظہار کرتے تھے، مارتے، ستاتے، گھروں سے نکالتے، جتنا ظلم اور فساد کر سکتے تھے کھلم کھلا وہ لوگ کرتے تھے. مدنی زندگی میں ایسا نہیں. مدنی زندگی میں مسلمان طاقتور ہو گئے، ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، طاقتور ہو گئے مسلمان، جو چاہے کر سکتے تھے، باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں. اب جو دشمن تھا وہ کھلم کھلا ان کے سامنے نہیں آ سکتا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے پیچھے سے جو ہے سازشیں کرتا ہے. یہی منافق پیچھے سے سازشیں کرتے تھے، یہی منافق مدینے کے اندر. مدینے میں آنے کے بعد یہ منافق آئے اور ان کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، اور ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. جی، ان کا سردار تھا. بڑے خطرناک ہیں یہ لوگ، اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان. یاد رکھیے، اسلام کو کافروں سے زیادہ ان منافقوں سے جو ہے دھچکا لگا ہے، نقصان پہنچا ہے، بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. جی، جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے جب نکل رہے ہیں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز کی کمی تنگی ہے. ایسی حالت میں 1000 کے لشکر کو لے کر پیارے نبی نکل رہے ہیں. جی، اور مد مقابل جو ہے کافروں کا 3000 کا لاوا لشکر کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ہر قسم کے ہتھیار ہیں، سارے ویپنز ہیں ان کے، سارے کے سارے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے وہ لوگ نکل رہے ہیں. مسلمان 1000 کی تعداد میں جب نکلے، آدھے راستے میں جب پہنچے تو یہی منافق کا سردار، منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر نکل گیا. کتنے؟ 300 ساتھیوں کو. بھائیو، جنگ کا جب موقع ہوتا ہے، ایک آدمی بھی اگر پیٹ پھیر کر بھاگے اس کا اثر سارے لوگوں پر پڑتا ہے. یہ 300 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹ گیا. یہ کون؟ یہ منافقوں کا جو سردار تھا، اپنے 300 آدمیوں کو مسلمانوں کی ہمت ہرانے کے لیے. قرآن کہتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. مسلمانوں کے دو دھڑوں کے اندر جو ہے ان کی ہمت پست ہو گئی، جی اس کے جانے کی وجہ سے، لیکن اللہ جو ہے ان کا ساتھی ہے، اللہ نے ان کا جو ہے ساتھ دیا. بہرحال یہ اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے یہ منافق تھے میرے بھائی. اسی طریقے سے یہ جو منافقین ہیں نا، ان کو خود اللہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافق جو ہیں جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں رہیں گے. جی بالکل نچلے طبقے میں. کیا مطلب کہ جو ہے کافروں سے بڑھ کر بدتر لوگ یہ لوگ ہیں منافق. اس لیے جو ہے سب سے نچلے حصے میں جو ہے اللہ ان کو ڈالے گا. جی، اور ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں تو آپ پوچھے مت. اتنی زیادہ شرارتیں ان منافقین کی کہ جو ہے یہ ایسے تنگ نظر اور ایسے مادہ پرست، ان کو بس صرف کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے. ان کو صرف پیسہ چاہیے. میں اچھا رہ جاؤں، مجھے پیسہ مل جائے، دوسروں کا کچھ بھی ہو جائے اس کی مجھے کوئی فکر نہیں، پیسہ مجھے ملنا چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ آئے تو وہاں سے کیا بھلائی ملے گی وہ لے لیں گے. کافروں کے ساتھ جائیں گے وہاں کیا ان کو ملے گا وہ لے لیں گے. قرآن کہتا ہے الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. یہ منافق جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ہم کو ہمارا حصہ چاہیے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا. اور جب کافروں کو فتح ملتی ہے کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارا ساتھ دے رہے تھے، ہم تو چھپے چھپائے تمہارا ساتھ دے رہے تھے.
हमको हमारा हिस्सा चाहिए। तो इस तरीके से मेरे भाइयों, ये मुनाफिकीन की ये खसलत है कि ये मुनाफिकीन जी अपना ही भला चाहते हैं, दूसरों का नहीं, और दूसरों को नुकसान ही पहुंचाना चाहेंगे, दूसरों को तकलीफ ही देना चाहेंगे। ये मुनाफिकीन की ये आदत है। ये जो मुनाफिक हैं, निफाक फिल अकीदा एक है, निफाक फिल अमल एक है। यहाँ से थोड़ा और से सुनना। निफाक फिल अकीदा जो है ये अकीदे के अंदर मुनाफिकाना रवैया, अकीदा इनका पक्का अकीदा होता है कि अल्लाह इनका रब नहीं है, बस लोगों के लिए ये लोग जो है लोगों से जाहिर करते हैं कि हम मुसलमान हैं, बस इनका अकीदा अंदर से बिल्कुल इस्लामी अकीदा नहीं है। ये निफाक फिल अकीदा। अच्छा, निफाक फिल अमल क्या होता है? अमल के अंदर निफाक, अमल के अंदर निफाक वो कैसे? लोग मुझे देखते हैं तो मेरी नमाज बड़ी अच्छी हो जाती है, लोग देखते हैं तो मैं सदक़े में बहुत आगे बढ़ जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं तो मैं अच्छाई आगे बढ़ बढ़ कर करता हूँ। लेकिन अगर मुझे लोग ना देखें तो ऐसी सूरत में मेरी नमाज की तरतीब अलग होती है, मेरे सदक़े की तरतीब अलग होती है, मेरे अखलाक की तरतीब अलग होती है। ये सारी चीजें, ये निफाक फिल अमल, और ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी बहुत खतरनाक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की निशानी क्या है? मुनाफिक की निशानी क्या है? इज़ा हद्दस कज़िब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब लड़ता है तो गालियां बकता है, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो खियानत करता है। यानी अखलाकी खराबियां ये निफाक के अंदर, एक इंसान के अंदर दाखिल हो जाती हैं, और इससे इंसान को बचना चाहिए। मेरे भाइयों, निफाक जो है, चाहे निफाक जो भी हो, इसकी सजा बड़ी खतरनाक है, इससे हमको बचना चाहिए। निफाक से बचने का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छा नुस्खा दिया है। हमारी गुजारिश है रमजान के इस पूरे महीने के अंदर से हम इस नुस्खे को यहाँ से उठ कर ले जाएं। बड़ा अच्छा नुस्खा है। निफाक से एक इंसान बचना चाहता है, उसके अंदर मुनाफिकाना रवैया ना हो, प्यारे नबी ने एक नुस्खा बताया है, हम सबको उस पर अमल करना चाहिए ताकि हमारे अंदर ये मुनाफिकाना किरदार न आए। क्या नुस्खा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान अगर 40 दिन की नमाज, गौर से सुनना, एक इंसान अगर 40 दिन की नमाज तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ता है, एक इंसान 40 दिन की नमाज तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ता है, हदीस में आता है कुतिबा लहू बराअतान मिनन नार, उसके लिए 2 किस्म की बरात, 2 किस्म की हिफाजत अल्लाह उसकी जमानत लेता है। बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक, ये निफाक से उसकी हिफाजत हो जाती है और जहन्नम की आग से उसकी हिफाजत हो जाती है। 40 दिन बराबर जो है तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ना, करके देखिए, बड़ा मुश्किल काम है ये जी। एक इंसान 25 दिन की पाबंदी करता है, अचानक कोई काम आता है छोटा मोटा, वो चीज उससे छूट जाती है। एक आदमी 35 दिन तक जो है इस पर पाबंद रहता है, अचानक कोई उसके घर के अंदर परेशानी आ जाती है, ये चीज छूट जाती। 40 दिन आप बराबर तरीके से तकबीर तहरीमा के साथ आप पढ़ें, बहुत बड़ा फायदा होता है, जहन्नम से आजादी और ये निफाक से आजादी, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी जमानत लेते हैं कि अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद करेंगे। ये चीज हमारी जिंदगियों में आना चाहिए, और मुनाफिकाना रवैया, मुनाफिकाना किरदार, मुनाफिकाना अखलाक, मुनाफिकों के जो अखलाक हैं उससे हम सबको बचना चाहिए। दोगली चाल, लोगों के सामने ये, लोगों के पीछे ये, मैं आपके सामने अच्छा, आपके लिए भला, मैं आपसे दूर होता हूँ, आपके लिए बुरा, आपके लिए खराब, ये इस्लाम हमें सिखाता नहीं। मुसलमान हम सब भाई भाई हैं, आपस में मिलजुल कर इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहना चाहिए। आपकी भलाई मेरी भलाई है, आपकी अच्छाई मेरी अच्छाई है,
آپ کے لیے میں اچھا چاہوں گا، آپ میرے لیے اچھا چاہیں گے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ نفاق اور منافقانہ کردار یہ انسان کو جہنم میں لے جا کر چھوڑے گا۔ بچنا چاہیے ہم کو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اس سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ لیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باقر دعوانا الحمدللہ۔